ایک گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان کو پتنگیں اڑانے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے پاس کبھی اچھی پتنگ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر بازار کے باہر کھڑا ہو کر رنگ برنگی پتنگوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش اس کے پاس بھی ایک خوبصورت پتنگ ہوتی۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں ایک پرانی سی سنہری پتنگ نظر آئی۔ پتنگ تھوڑی پھٹی ہوئی تھی مگر اس پر چمکتے ہوئے ستارے بنے تھے۔ ریحان نے خوش ہو کر اسے اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اس نے بڑی محنت سے اسے ٹھیک کیا اور اگلے دن اڑانے کے لیے میدان میں چلا گیا۔ جیسے ہی ریحان نے پتنگ آسمان میں اڑائی، وہ حیران رہ گیا۔ پتنگ عام پتنگوں سے کہیں زیادہ اونچی جا رہی تھی۔ ہوا تیز تھی مگر پتنگ بہت مضبوطی سے آسمان میں تیر رہی تھی۔ اچانک پتنگ سے ہلکی سنہری روشنی نکلنے لگی۔ میدان میں موجود بچے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ پتنگ کی ڈور کھینچتے ہی آسمان سے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے کاغذ نیچے گرنے لگے۔ بچوں نے جب وہ کاغذ اٹھائے تو ان پر خوبصورت پیغامات لکھے تھے۔ ہمیشہ سچ بولو، دوسروں کی مدد کرو، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ سب لوگ ان پیغامات کو پڑھ کر خوش ہونے لگے۔ ریحان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی جادوئی پتنگ ہے جو لوگوں میں خوشی اور اچھے خیالات پھیلا رہی ہے۔ مگر گاؤں میں ایک لالچی لڑکا بھی رہتا تھا جس کا نام جاوید تھا۔ جب اس نے جادوئی پتنگ دیکھی تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ پتنگ اس کے پاس ہو تو وہ اسے پیسوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ رات کے وقت جاوید چپکے سے ریحان کے گھر گیا اور پتنگ چرا کر لے آیا۔ اگلے دن وہ میدان میں گیا اور پتنگ اڑانے لگا، مگر جیسے ہی پتنگ آسمان میں گئی، اس کی روشنی غائب ہو گئی۔ نہ کوئی چمکتے کاغذ گرے اور نہ ہی کوئی جادو ہوا۔ اچانک ہوا بہت تیز چلنے لگی اور پتنگ درخت میں پھنس کر پھٹ گئی۔ جاوید بہت پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جادو صرف اچھے دل والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر ریحان کے پاس آیا اور ساری بات سچ سچ بتا دی۔ ریحان نے غصہ کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر جاوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ اسی وقت ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور پھٹی ہوئی پتنگ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہونے لگی۔ سنہری روشنی پھر سے چمکنے لگی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس دن کے بعد ریحان اور جاوید دونوں مل کر گاؤں کے بچوں کے ساتھ پتنگ اڑاتی اور اچھے اچھے پیغام بانٹتے۔ گاؤں پہلے سے زیادہ خوشحال اور محبت بھرا بن گیا۔ تو دوستوں، اچھا دل اور معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔